خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. نعوذ بالله والحمد لله وكفى سمع الله لمن دعاه ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجاه. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، احکام کے سلسلے میں ہم آج کل نماز کے اندر قصر کے احکام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. قصر یعنی نماز کا کم کرنا. نماز میں رکعات کی تعداد کم کرنے کو قصر کہتے ہیں. تقصیر کرتے ہیں یعنی کم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سفر میں. تو ہم نے سفر کے اندر نماز قصر ہونے کے شرائط کے بارے میں 5 شرائط پڑھ لیے اب تک، اور باقی جو بچتے ہیں صرف 3 بچتے ہیں. پہلا جو نقطہ تھا، پہلی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ سفر جو ہے وہ 8 فرسخ یا ایک طرفہ، یا آنا اور جانا 4 اور 4 فرسخ، یا 5 اور 3 فرسخ، 3 اور 5 نہیں بلکہ 5 اور 3 فرسخ ہو یا اس سے زیادہ ہو. اور دوسری چیز یہ کہ ابتدا سے ہی، سفر شروع ہونے سے ہی ہمارا ارادہ ہو 8 فرسخ کا فاصلہ طے کرنے کا. اور تیسری چیز یہ کہ یہ ارادہ جو ہم نے کیا ہوگا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ بدل نہ جائے، اس میں تبدیلی نہ آ جائے. چوتھی چیز یہ تھی کہ اگر سفر کے دوران میں ہم وطن میں سے یا وطن کے بیچ سے یا وطن کے قریب سے یا اس جگہ کے قریب سے یا بیچ سے یا نزدیک سے گزر جائیں جہاں ہمارا 10 دن کا قیام کرنے کا منصوبہ ہے، تو اس صورت میں بھی قصر کا جو قاعدہ ہے وہ لاگو نہیں ہو جائے گا. اور 5ویں شرط یہ تھی کہ ہمارا کام جو سفر کا ہوگا وہ سفر حلال کام کے لیے ہو، جائز کام کے لیے ہو، شرعی طور پر ناجائز کام کے لیے نہ ہو یا حرام کے لیے کام کے لیے نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں بھی نماز قصر نہیں ہوگی بلکہ پوری پڑھنی پڑے گی. یہ 5 شرط ہے. اور 6ٹھی شرط، یہ ہے شرائط سفر قصر کے لیے. 6ٹھی شرائط یہ ہے کہ مسافر جو ہو، مسافر صحرا نشین نہ ہو. صحرا نشین کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ صحراؤں میں زندگی گزارتے ہیں. عرب کے صحراؤں میں خاص طور پہ ان کو بدو کہتے ہیں. بدو عرب صحراؤں میں گھومتے رہتے ہیں، اپنا گلا وغیرہ لے کے، بھیڑ بکریوں کا، اونٹوں کا، کسی طرح کے جانور ساتھ میں لیتے رہتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں، ان کو کھلاتے رہتے ہیں، خود بھی کھاتے رہتے ہیں. اس جگہ کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو دوسری جگہ چلے گئے. بالکل اسی طرح جیسے ہمارے یہاں بکروال ہوتے ہیں.
बकरवाल जैसे हमारे होते हैं उसी तरह। तो या कोई लोग उनके साथ नहीं होते हैं जानवर वगैरह मवेशी, बल्कि वह ऐसे खुद ही खाना बदोश होते हैं, उनका घर वगैरह कहीं नहीं होता। जैसे यहाँ हमारे लोग होते हैं जो ये घूमते रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, गरीब लोग, उनका कहीं मकान नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो बंजारे कहलाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर घूमते रहते हैं और उनको खाना बदोश कहेंगे। खाना बदोश है, उनका घर होता है उनके कंधों पर, जो कुछ है कंधों पर है, खीमा है कंधे पर उठा के ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ बैठे वहाँ खीमा खड़ा कर दिया, मकान बन गया, उसी में रहते हैं। खाना बदोश यानी घर बदोश, कंधों पर लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वगैरह में से ना हो, वगैरह में से ना हो। मुसाफिर जो है सफ़र करने वाला, न वो सहरा नशीन होना चाहिए, न बकरवाल होना चाहिए, न खाना बदोश होना चाहिए। उसका कहीं घर होना चाहिए, कहीं रह रहा हो, साकिन हो, सुकूनत उसकी कहीं हो। जब सुकूनत होगी तभी कहेंगे सफ़र पर चल पड़ा। जो पहले से ही सफ़र में है तो उसको कब कहेंगे सफ़र में? उसका जारी सफ़र है, उसके सफ़र को हम सफ़र नहीं कहेंगे। उसकी आदत है सफ़र करना। आदतन जो सफ़र करेगा उसका जब घर ही नहीं है, वतन ही नहीं है, तो उसको सफ़र नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उस पर सफ़र क्या नाम है, कसर के शराइत जो है, कसर के कवायद जो है, कसर का हुक्म जो है वो जारी नहीं होता। वो हमेशा नमाज पूरी पढ़ेगा, निसफ नहीं पढ़ सकता है वो। ये है छठी शर्त। सातवीं शर्त ये है कि मुसाफिर कभी सीज़न पे डिपेंड करता है, कभी हर वक्त सीज़न पर नहीं करता। जो ये सहरा नशीन है ये सीज़न पर डिपेंड नहीं करता है। वहाँ तकरीबन 12 महीने एक जैसा सीज़न रहता है। हाँ, वहाँ एक चीज़ होती है, जहाँ उनके मवाशियों के लिए चारा मिलेगा तब तक वहाँ है, चारा ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह चले जाते हैं। उस पीरियड के लिए दोनों पीरियडों में इनको नमाज पूरी पढ़नी है, कसर कभी नहीं, समझे? अच्छा, सातवीं चीज़ इससे हूबहू, और वो ये है कि मुसाफिर जो है, मुसाफिर का ऑक्यूपेशन, पेशा सफ़र ना हो। कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका सफ़र करना पेशा होता है, काम ही उनका होता है पेशा, और काम ही उनका पेशा, उनका ही होता है सफ़र। जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, रोज़ जाते हैं, और कभी पोल लेके, कभी तार लेके, कभी कुछ लेके, कभी इधर ठीक किया, कभी उधर चले गए, उधर मीलों चलते रहते हैं, रुकते नहीं रहते हैं, काम करते रहते हैं। उनका सफ़र जो है पेशा ही है, या पेशे के साथ सफ़र उनका मुल्हिक है, सफ़र पर डिपेंड करता है उनका। वो पेशे से ही मजबूर है सफ़र करने में। सफ़र करना उनका पेशा है। जैसे ड्राइवर हैं, जैसे जहाज़ के पायलट हैं, एयर होस्टेसेस हैं, इस तरह के लोग जिनका पेशा है सफ़र करना, वो सफ़र नहीं करेंगे तो उनका पेशा रुक जाएगा, पैसा ही कहाँ से मिलेगा उनको, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। उनका पेशा, उनका ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशन सफ़र करना है। अगर ऐसा है तो मुसाफिर का पेशा सफ़र हो, तब सफ़र के जो अहकाम हैं कसर के नमाज के वो लागू नहीं हो जाएंगे, उनको भी नमाज पूरी पढ़नी पड़ेगी, पेशा सफ़र। और आखिर पे ये कि जब आप इरादा करेंगे किस चीज़ का, सफ़र का, आपने इरादा किया मुझे 8 फरसक तक जाना है सफ़र के लिए, या 4 फरसक जाना है और वहाँ से वापस आना है, दोनों मिला के आना और जाना 8 फरसक बन जाएंगे। ये आपका इरादा है सफ़र का। और ये इरादा जब आपने किया तो इस इरादे के बाद आप जब चल पड़े और चल पड़े तो इसी के साथ ही नमाज का वक्त हो गया, और आप चाहेंगे कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ूँ, आप चाहते हैं अव्वल वक्त नमाज पढ़ूँ, लेकिन आप अभी अपने मकान के, अपनी रहाइश के करीब हैं, हद तरख़ुस तक आप नहीं अभी पहुँचे हैं। जब तक आप हद तरख़ुस तक नहीं पहुँचे तब तक आपकी नमाज पूरी है।
حد ترخص پر پہنچ گئے، جو ہی اس سے گزر گئے تو آپ پہ لاگو ہوگا قصر کا معاملہ، قصر کا حکم لاگو ہوگا۔ تو حد ترخص تک آپ کو مسافر تصور نہیں کیا جائے گا، آپ مسافر تصور نہیں ہوں گے حد ترخص تک۔ لہذا شرط یہ ہے کہ مسافر قصر کے لیے حد ترخص سے گزر جائے، یہ شرط ہے کہ وہ گزرنا چاہیے اس حد ترخص سے۔ حد ترخص سے ابھی نہیں گزرا، قصر کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ جتنی دیر تک وہ حد ترخص کے اندر ہے اتنی دیر تک وہ مسافر بھی نہیں ہے، اتنی دیر تک اسے نماز اگر پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کو نماز پڑھنی ہے تو نماز وہ پوری پڑھے گا۔ اسی طرح واپسی پہ اگر وہ نماز سے پہلے حد ترخص کے اندر داخل ہو گیا، اس کو نماز پڑھنی ہے لیکن حد ترخص کے اندر ہے تو وہ پوری پڑھے گا، آدھی نہیں پڑھے گا۔ حد ترخص ایک حد فاصل ہوتی ہے، دو حالتوں کو جدا کرنے والی لکیر ہوتی ہے۔ اس لکیر کے اندر آپ مسافر نہیں ہیں، اس لکیر کے باہر آپ مسافر ہیں۔ آپ نے ارادہ گھر میں ہی کر لیا لیکن اس سے آپ مسافر نہیں بنے، آپ مسافر بنیں گے جب آپ حد ترخص سے کراس کریں گے، باہر جائیں گے۔ اس طرح واپس جب آئیں گے حد ترخص تک آپ مسافر ہیں، حد ترخص کے اندر آ گئے پھر آپ مسافر نہیں ہیں، آپ وطن دار ہیں، نماز پوری، مسافر ہے نماز نصف، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب دوسرا اسی کے ساتھ حد ترخص کے ساتھ تو طریقہ کیا ہے یہ معلوم کرنے کا حد ترخص کے بارے میں؟ یہ ہے کہ گھر سے، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، گھر سے نہیں، گھروں کی وہ جگہ حد ترخص ہے جہاں ایک بستی کے گھروں کی دیواریں نظر نہ آئے، جب تک نظر آئیں گی تب تک آپ حد ترخص کے اندر، جب نظر نہیں آئیں گی اب آپ اتنی دور چلے گئے کہ آپ کو یہ دیواریں مکانوں وغیرہ کی نظر نہیں آ رہی ہیں تو گویا آپ حد ترخص سے باہر چلے گئے۔ یا دوسری چیز یہ ہے کہ یا اذان کی آواز سنائی نہ دے، سنائی نہ دے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کل جو اذانیں ہوتی ہیں لاؤڈ سپیکروں کے اوپر تو وہ نہیں سناتی دینی چاہیے، نہیں، وہ نہیں، بغیر لاؤڈ سپیکرز کے جو اذان پڑھی جاتی ہے وہ نہ سنائی دے تو حد ترخص سے ہم کراس کر گئے۔ اگر سنائی دے رہے، جب تک سنائی دے رہی ہے تب تک حد ترخص کے اندر ہے، ورنہ یہاں کی اذان تو نگین سے بھی پتہ نہیں کہاں تک سنی جاتی ہے۔ اپنے نہیں، جو اپنے آپ کی مسجد جو ہے اس کا، جہاں سے آپ نے شروع کیا وہاں کی آواز، ادھر جس طرف آپ جا رہے ہیں وہاں کی آواز تو آپ سنتے رہیں گے، جتنا آگے جاتے جا رہے ہیں تو اتنے ادھر کی مسجدوں کی اذانیں تو سنتی جائیں گے۔ یہاں مقصد ہے اذان کہاں کی؟ جہاں کے آپ ہیں وہ اذان سنائی نہیں دینی چاہیے، اور ساتھ میں دوسری چیز کی عمارتیں، دیواریں نہ دکھائی دیں۔ اب آپ کے پاس ٹیلیسکوپ ہے، آپ کہیں کہ مجھے اب بھی دکھ رہا ہے، نہیں بغیر ایڈ کے، آواز بھی بغیر ایڈ کے آپ سنائی نہ دیں تو یہ معیار ہے۔ مطلب گھر نظر نہ آئے، ہاں، گھروں کی دیواریں وغیرہ، وہ والا مکان میرا ہے، یہ والا مکان فلاں کا ہے، آپ تمیز کر سکیں گے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن تمیز نہیں کر پا رہے ہیں۔ جیسے اگر حول تک جائے، ہاں جیسے اگر حول تک جائے، ہاں، حول سے میرے گھر کی دیواریں نظر نہیں آتے ہیں، یا میرے محلے کے جو بھی آس پاس وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو نہیں، دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ بیچ میں بھی ہیں عمارتیں، یہاں بہت ساری آبادی، یہاں دکھائی نہیں دے گا، یہ مطلب ہے وہاں جہاں کی
فضا ہے، کھلی فضا میں جہاں تک آپ جا سکتی ہے آپ کی نظر دیواریں دیکھنے کی نظر سے، تو وہاں تک حد ترقص ہے. جہاں کے باہر دیوار نظر نہیں آتی ہے، آپ اپنے مکان کی کھڑکی اور دروازے میں فرق نہ کر پائے، کچھ لگتا ہے یہ معلوم نہیں لگ رہا یہ آپ کا دروازہ ہے یا آپ کے مکان کی کھڑکی ہے، اتنا دھندلا ہے. اب آپ فرق نہیں کر سکتے، گویا دکھائی نہیں دے رہا ہے، تمیز نہیں کر سکتے. ورنہ ایک خیال آتا آدمی دیکھ سکتے ہیں دور سے بھی، خیال کی بات نہیں، یعنی صاف صاف آپ دیکھنے چاہیے. اگر نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے ایسا ہو گیا. تو یہ ہے 8 شرطیں کس چیز کی، جن شرائط کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصر کا حکم جاری ہوگا، جب یہ 8 شرائط ہوں گے. اب ایک ایک کر کے ان کے بارے میں تھوڑی سی بحث ہوگی، ایک ایک کر کے. پہلے ابھی جگہ ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 8 فرسخ کا سفر، پہلا نقطہ یعنی شرط نمبر 1 کا، شرط نمبر 1 ہے 8 فرسخ کا سفر ہونا چاہیے، یا 4 اور 4 یا 5 اور 3، تو 8 فرسخ. تو یہ کیسے 8 فرسخ، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں 8 فرسخ ہے یہ فاصلہ، 8 فرسخ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 8 فرسخ کہیں گے کہ عام طور پر ہمیں وہ مائل سٹونز ہوتی ہیں ایک جگہ اور دوسرے کے درمیان، ہم ان مائل سٹونز کو پڑھ کے بتا سکتے ہیں فلاں جگہ سے یہاں تک کتنا فاصلہ ہے. آپ کے یہاں ہوگا لکھا ہوا یہاں سے لال چوک ہے اتنے کلومیٹرز، اور لال چوک سے آگے ہوگا فلاں جگہ تک اتنے کلومیٹرز، آپ ٹوٹل کر کے بتا سکتے ہیں فلاں جگہ اتنی دور ہے. لیکن یہ مائل سٹونز تو ہمیشہ نہیں ہوتی ہے نا، گاؤں وغیرہ میں تو بالکل نہیں ہوتی. سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ 8 فرسخ مسافت یعنی ڈسٹنس، 8 فرسخ کی مسافت، 8 فرسخ مسافت کیسے معلوم ہو، یہ سوال ہے. کیسے معلوم ہے 8 فرسخ کی مسافت، کیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہو گیا جی 8 فرسخ؟ تو اس کے لیے 4 چیزیں ہیں، 4 باتیں ہیں. ایک یہ نمبر 1 2 3 اور 4. نمبر 1 یہ کہ خود مکلف جو ہے وہ خود تحقیق کر لے، خود تحقیق کر لے. مکلف کی ذمہ داری ہے، مجھے سفر پہ جانا ہے تو تحقیق کروں گا، پوچھ پاچھ کے، نقشے دیکھ کے، کسی بھی طریقے سے، مختلف طریقوں سے، ایک ہی طریقے سے، لیکن تحقیق کروں گا اور تحقیق کر کے پتہ کروں گا کہ 8 فرسخ کا فاصلہ کہاں تک تھا. یہ ایک چیز ہے اور یہ سب سے ضروری، یہ سب سے ضروری ہی ہے. پہلا طریقہ کہ مکلف خود تحقیق کر لے 8 فرسخ مسافت ہو گئی یا نہیں ہو گئی، یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو ہے وہ جو عام طور پر ہر جگہ ہوتا ہے طریقہ، اور وہ ہے کہ 2 عادل کہیں. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یا پتہ لگ رہا ہے یا کسی کہنے پر اعتبار کر رہے ہیں کہ فلاں اور فلاں عادل شخص ہیں، اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جائے سکونت سے، آپ کے گھر سے، زڈیبل سے، یا جہاں سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں، وہاں سے لے کر جہاں آپ اس وقت ہیں یہ 8 فرسخ کا فاصلہ ہے، یا یہ 4 فرسخ کا فاصلہ ہے کیونکہ آپ کو واپس بھی جانا ہے. ورنہ اگر یہ طرف آپ کا سفر ہے اور آپ کو وہیں رکنا ہے تو وہ کہیں گے 8 فرسخ یہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ مسافت کا پتہ آپ کو دیں گے تو عادل چونکہ ہیں اس لیے ان کی گواہی قبول کی جائے گی. تو لہٰذا 2 عادل کہیں تو طے ہوگا، معلوم ہوگا کہ 8 فرسخ مسافت ہے. کتنی چیزیں ہوگی؟ 2 طریقے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یوں تو اتنا ثقہ طریقہ نہیں ہے، قابل اعتبار زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے قابل اعتبار ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں جب مشہور ہو،
زڈیبل سے مثال کے طور ماگام تک یہ جی 22 کلومیٹر ہے، یہ مشہور ہے. شہرت بہت بڑی چیز ہے. کسی چیز کی بھی شہرت ہو اس کا ایک وزن ہوتا ہے. لہذا لوگوں میں مشہور ہو، لوگوں کے اندر مشہور ہو کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک 8 فرسخ ہے، تو اس پہ آپ کو اعتبار کرنا ہے، اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے، کیونکہ لوگوں میں مشہور ہے. لوگوں میں مشہور کے مسافت یہ 8 فرسخ ہے، تو آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ شہرت رکھتی ہے یہ بات کہ فلاں جگہ سے آپ کی سکونت کی جگہ سے اس مقام تک 8 فرسخ ہیں. یا یہ کہ آپ کو واپس جانا ہے تو یہ 4 ہی فرسخ ہے، آنا اور جانا یہ بھی 8 فرسخ بنتے ہیں. تو آپ یقین کریں گے اور اپنی نماز جو ہے سفر کا حکم لاگو کریں گے اور قصر پڑھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تیسرا. اور چوتھی چیز تھوڑی گو مگو ہے. گو مگو، ہو نہ ہو کیسے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ 2 عادل نہیں ملے، ایک عادل کی گواہی ہوگی. ایک عادل کی گواہی ہے، ایک عادل کی گواہی ہے، ایک عادل کی گواہی ہے، 2 کی نہیں ہے. لیکن ایک عادل جب کہتا ہے تو کچھ نہ کچھ وزن اس میں ہے، پورا نہیں ہے، وصو کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن تھوڑا سا وزن ہے. ایک عادل تو نہ اس نے تو کہا، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل ہے 2 نہیں ہے، برابر نہیں ہے، کوٹا برابر نہیں ہے عادلوں کا. تو اس صورت میں ہمارے پاس نصف یقین ہے، نصف یقین نہیں ہے. تو اسے کیا ہوگا؟ اسے یہ ہوگا کہ حکم جو جاری ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ قصر بھی پڑھیں گے اور تمام بھی پڑھیں گے. قصر بھی اور تمام بھی. قصر پڑھیں گے کیونکہ کیا پتہ دوسرا بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کہتا، لیکن تمام اس لیے کہیں گے کہ ایک ہی ہے بیچارہ، کیا کہیں گے؟ آدمی ہمیشہ 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، تو یہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی ٹانگ پہ کیا چلا جائے گا؟ تو قصر بھی پڑھی جائے گی اور تمام بھی پڑھی جائے گی. یہ ہو گیا ایک نقطہ. اور دوسرا نقطہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. دوسرا نقطہ جو ہے یہ بھی اسی پہلی شرط سے ہی تعلق رکھتا ہے. یہ بھی پہلا نقطہ پہلے نقطے سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو سفر کی شروعات سمجھیں گے، سفر کی ابتدا سمجھیں گے، وہ کہاں سے سمجھیں گے؟ سفر کی ابتدا شروع کہاں سے کریں گے؟ یا 8 فرسخ جب ہم کہیں گے 8 فرسخ ہے تو کہاں سے ناپیں گے 8 فرسخ، یا معلوم کریں گے یہاں سے 8 فرسخ ہے؟ شہر چھوٹا ہوا تو بدل جائے گا مسئلہ، بڑا ہوا تو اور بدل جائے گا. تو لیکن سوال اپنی جگہ ہے کہ سفر کی ابتدا، سفر کی ابتدا کہاں سے تصور ہوگی یا شمار کی جائے گی؟ سفر کی ابتدا کہاں سے شروع کی جائے گی؟ ہم سفر کی ابتدا شروع کرنا چاہیں گے کہاں سے؟ گھر سے نکلے کیا؟ گھر سے ہی، گھر کے دروازے سے ہی شروع کریں؟ تو کہتے نہیں، گھر کے دروازے سے شروع نہیں کرنا. گھر کے دروازے سے متصور نہیں ہوگا کہ یہاں سے 8 فرسخ ہمیں معلوم کرنے ہیں. نہیں، کہتے ہیں اگر شہر، پہلے زمانے میں شہروں کی 4 دیواری ہوا کرتی تھی، جیسے بہت بڑے ملک کی بھی 4 دیواری ہوتی تھی، گریٹ وال آف چائنا، اور کبھی کبھی شہروں کی بھی دیواریں ہوتی تھیں. کوفے کی دیوار، اور اس دیوار میں جانے کا دروازہ، آنے کا دروازہ. شہروں میں ہمیشہ یہ دیواریں ہوا کرتی تھی اور پھر دروازے ہوا کرتے. ہمارے دلی میں بھی ہوتا تھا، کشمیری گیٹ، لاہوری گیٹ، سمجھے کہ نہیں؟ دروازے الگ الگ لیکن بیچ میں دیوار حفاظت کے لیے. تو اگر دیوار ہے شہر کی یا اس جگہ کی جہاں آپ رہتے ہیں، تو آپ کا سفر اس دیوار سے شروع ہوگا، چاہے وہ دیوار اس بستی کے یا اس شہر کے ایک سرے پر ہو اور آپ کسی دوسرے سرے پر رہ رہے ہیں. کبھی یہ جو چوڑائی ہے اس شہر کی وہ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر بھی ہو سکتی ہے.
تو اگر آپ ایک سرے سے چلے اس طرف جانا ہے، اس طرف 3 کلومیٹر چلیں گے، ابھی دیوار نہیں آئے گی. جب دیوار آئے گی 3 کلومیٹر کے بعد آپ کو گننا ہوگا 8 فرسخ کہاں تک آئیں گے، اور اس میں سے یہ 3 کلومیٹر کم ہو جائیں گے ٹوٹل سفر میں سے. لہذا جہاں کسی شہر کی 4 دیواری ہے تو 4 دیواری سے آپ شروع کریں گے کاؤنٹ کرنا، شمار کیا جائے گا 4 دیواری کے اختتام سے. تو یہ ایک چیز ہے. لیکن آج کل تو 4 دیواریاں ہوتی نہیں، 4 دیواریاں ہوتی نہیں. پھر دوسری چیز، اور وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر 4 دیواری نہ ہوئی تو جس جگہ آپ رہتے ہیں، بستی میں، شہر میں، اگر چھوٹا شہر ہوا تو اس میں آپ جانے لگے سفر پہ، سفر شروع ہو گیا، لیکن آپ شمار نہیں کریں گے. جب آخری گھر آئے گا اور اس گھر کے بعد کوئی مکان نہیں ہے تو وہاں سے شمار ہوگا آپ کا سفر. تب تک آپ کا سفر شمار نہیں ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ گویا اگر آپ کا 8 فرسخ ہے اور شہر کی چوڑائی ایک سرے سے جہاں آپ رہ رہے ہیں دوسرے سرے تک 4 دیواری نہ ہو، تب بھی جتنے سارے بیچ میں مکان آتے ہیں 3 کلومیٹر تک، 4 کلومیٹر تک، اس کے بعد سے شروع ہوگا گننا، شمار کرنا. جیسے کشمیر، یہاں سری نگر میں آپ کو جانا ہے مثال کے طور پر سنبل، تو آپ یہاں سے چلیں گے. آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ پہنچیں گے پہلے کیا کہتے ہیں اس کو، نور باغ، پھر سیمٹ قدر، پھر کمرواری، چل رہے. تو جب آپ آخری مکان ڈھونڈیں گے تو آج کل تو ماگاں پہنچ کر بھی آخری مکان نہیں ہے. تو لہٰذا یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شہر بورڈ بہت بڑا بن گیا. تو لہٰذا آج کل شہروں کے اندر بڑے شہر ہونے کی وجہ سے یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا ہے. وہاں مسافت سیدھا شمار ہوتی ہے اور مسافت کے اعتبار سے حساب وغیرہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر شہر چھوٹا ہوتا، جیسے پہلے ہوا کرتا تھا ہمارے بچپن میں جہاں سے سیمٹ برج تھا نا، سیمٹ برج کے باہر جو جس طرف مسجد ہے وہ طالب ہے، وہاں ایک گزر ہوا کرتا تھا کسٹمز آفس، اور اس کسٹمز آفس کے بعد آبادی نہیں تھی. قمرواری بعد میں آباد ہو گیا، تو وہاں سے سفر شروع ہو جاتا ہے. لیکن آج ویسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہٰذا بڑے بڑے شہروں میں جہاں سے آپ نکل رہے ہیں وہیں سے شمار ہو جاتا ہے. اور کبھی ایک ہی شہر میں آپ ابھی ہیں تو قصر لاگو ہو جائے گی. کلاس اے سٹیز ہے مثال کے طور پر، کلاس اے سٹیز میں تو 40 50 کیا اس سے بہت زیادہ کلومیٹرز پر شہر پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں اگر یہ قاعدہ لگائیں گے تو آپ کا قصر کبھی نہیں ہوگا، آپ کو ہمیشہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہٰذا دیکھنا پڑتا ہے بڑا شہر ہے یا چھوٹا شہر ہے. اگر چھوٹا شہر ہو تو اس کی آخری حد سے شمار کیا جائے گا، اگر بڑا شہر ہو تو ڈسٹنس کو نظر میں رکھ کے شمار کیا جائے گا. کہاں سے؟ گھر سے ہی. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ قصر کا معاملہ جو ہے یہ بہت بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. اس کو غور سے اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا، تبھی آپ فیصلہ کریں گے آپ کا عمل کب کیا ہونا چاہیے، آپ پر کون سا فرض کب عائد ہوگا، تاکہ آپ فرض عین کے مطابق اپنا عمل کریں گے، ورنہ مشکل پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.